شوہر بہت زیادہ نادار و مفلس ہے، تب بھی اسی شوہر کے ساتھ وفاداری کرو، اس کے ساتھ غداری مت کرو۔ اگر کوئی انسان کتنا ہی زیور کا لالچ دے، کتنی دولت کا لالچ دے، کتنے ہی کاروں میں بائک پہ گھومنے پھرنے کا لالچ دے، کبھی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا، اس لیے کہ اگر دنیا کے اندر کسی کے زیور کے لالچ میں پھنس کر، اگر کسی دنیا دار انسان کی لالچ میں آ کر تم اپنی آبرو کا سودا کر بیٹھو گی، تم اپنی عزت کا سودا کر بیٹھو گی، سب کچھ چلا جائے گا، دنیا میں عزت بھی چلی جائے گی اور آخرت میں تم جہنم کا ایندھن بنو گی۔ اور اگر تم نے اپنی عزت کو سنبھال کر رکھا، اپنی حیا کو سنبھال کر رکھا اور غریب شوہر کے ساتھ تم نے وفاداری کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی، تو نبی کا فرمان سنو، میرے آقا فرماتے ہیں جو عورت اپنے غریب شوہر کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہتی ہے، اپنی آبرو کا سودا نہیں کرتی، ایسی عورت کو اللہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب اگر تم بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہونا چاہتی ہو سیدہ فاطمہ کے ساتھ، تو اپنی آبرو کا سودا نہ کرنا، کسی کے لالچ دینے میں نہ آنا۔ یہ زیور کیا حیثیت رکھتے ہیں، زیوروں کی کیا حیثیت ہے، سونے چاندی کی کیا حیثیت ہے، یہ اچھے لباس کی کیا حیثیت ہے، کاروں کی کیا حیثیت ہے، دنیاوی سواریوں کی کیا حیثیت ہے۔ جب تمہاری موت آئے گی تو سن لو، بڑھاپے میں مرنا ضروری نہیں ہے، جوانی میں بھی تمہیں موت آ سکتی ہے۔ اللہ اکبر، جب تمہیں موت آئے گی، اگر تم نے اپنی حیا کو بیچ کر زیورات حاصل کیے ہوں گے، یہی زیورات تمہارے بدن سے نکال لیے جائیں گے۔ اچھے اچھے لباس تم نے جو جمع کیے ہوں گے، وہ لباس بھی تم سے چھین لیا جائے گا اور تمہیں کیا پہنایا جائے گا، سادہ سا سمپل سا 2 گز سفید کپڑا جسے دنیا کفن کہتی ہے، وہ کفن تمہارے بدن سے لپیٹا جائے گا، کافور کی وہ غمگین خوشبو تمہارے بدن سے لگائی جائے گی۔ تمہاری سہیلیاں آج جو تم سے کہتی ہے چل، اس غربت میں کیا رکھا ہے، اس غربت میں کیا رکھا ہے، چل چل کر عیش کی زندگی گزار، یاد رکھنا ان ظالموں کی بات کبھی مت سننا۔ اے سیدہ فاطمہ کی کنیزاؤں، نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی کروڑ پتی کے ساتھ نہیں کیا تھا، نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح ایسے علی کے ساتھ کیا تھا جس کے پاس گھر بھی رہنے کو موجود نہ تھا۔ حضرت علی کے میں سے میرے آقا کہتے ہیں علی میں فاطمہ کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ علی ایسے تھے، اس وقت ان کے پاس مہر دینے کے لیے پیسے بھی نہ تھے، کپڑے پہنانے کے لیے پیسے بھی نہ تھے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، نہ مہر دینے کے پاس میرے پاس پیسے ہیں، نہ کپڑا خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میری زرہ لے کر کے جاؤ، اسے بازار میں بیچ دو اور کپڑے خرید کر کے لاؤ اور فاطمہ کا مہر ادا کرو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، نبی چاہتے تو اپنی بیٹی کا نکاح کسی دولت مند کے ساتھ کر دیتے، بڑے بڑے دولت مند میرے سرکار کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے تھے، مگر نبی جانتے تھے اگر میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی دولت مند کے ساتھ کر دیا تو میری امت کی بیٹیوں کا کیا ہوگا، میری امت کی بیٹیاں زندگی کیسے گزارے گی۔ نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک غریب علی کے ساتھ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ غریب شوہر کے ساتھ ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ اپنی زندگی